السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب، اور واجب چیز کوئی چھوٹ جائے نا تو اس کا گناہ بھی اتنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مقدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پڑھی، اللہم صلی علی۔ عید الفطر کی بہت فضیلت ہے، اور عید الفطر کی آپ فضیلتیں سنتے ہیں تو بھائی عید الفطر ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے مسلمان پر فرض قرار کر دیے گئے، اور ان کے بعد روزے رکھنے کے بعد اس کو مزدوری کام کرانے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طرح عید الفطر انعام کے طور پر مسلمانوں کو دی گئی۔ تو عید الفطر کے سب کو پتہ ہے کہ کتنی فضیلتیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں، لیکن آج جو میری تقریر ہے وہ الگ ہی ٹاپک پر ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا جو پلور بنایا، یعنی جو اسلام کی چھت بنائی، وہ 5 پلوروں پہ اوپر بنائی گئی۔ پہلا شہادت، یعنی جو پہلا کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ کا رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج، اور 5واں زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں مسلمانوں پر فرض قرار کر دی گئی۔ اگر ان 5 چیزوں میں کسی نے کوئی ایسی غلطی کی، یا نہ نماز پڑھی، یا نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ ادا کی، اور نہ ہی حج کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گنہگار میں قرار کر دیتا ہے، یعنی وہ انسان گنہگار ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر آپ نے چھوڑ بھی دی تو آپ اللہ کے بارگاہ میں گنہگار ہو۔ لیکن جو ایک چیز ہے، یعنی سب سے پہلا پلور جس کو شہادت کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا رسول یعنی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اس میں نہ گنہگار، نہ خطا کار، نہ شیعہ کار، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے وہ چیز نہیں مانی، اگر آپ نے وہ چیز نہیں کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو قرار کر دیا گیا، یعنی اللہ بھی دے سکتا ہے اور دوسرا بھی خدا دے سکتا ہے، تو آپ اسلام میں سے نکل جاؤ گے، آپ اسلام میں سے نکل جاؤ گے۔ اگر کسی نے غیر مسلمانوں کے خداؤں کو مانا تو آپ مسلمانوں میں سے نکل جاؤ گے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ بے نیاز ہے، آپ کی نماز معاف کر سکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ آپ کی نماز معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے روزے نہیں رکھے تو اللہ آپ کے روزے بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی تو اللہ زکوٰۃ بھی معاف کر سکتا ہے۔ حج نہیں کیا تو حج بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ایک چیز ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، وہ چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو ساتھ میں رکھنا۔ آپ ایک ادھارن کے طریقے سے لے لیجئے کہ ہمارے گھر میں اگر ہماری بیوی ہے، اگر ہماری بہن ہے، اگر ہماری ماں ہے، اگر ہماری بیٹی ہے، اگر شادی کے بغیر افیئر رکھتی ہے یا شادی کے بغیر دوسرے انسان سے بولتی ہے، تو ہمارے دل میں جو جلن ہوتی ہے نا، وہ جلن کچھ نہیں ہے، اس سے کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ اللہ ایک خدا، ایک علی، اللہ ایک خدا، ایک رحمان، ایک رحیم، ایک کریم ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔
یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو جوڑا تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر اور دوسری بات یہ یاد رکھے کہ اگر سید، یہاں تک حکم ہے، اگر سید آل نبی کو کہتے ہیں، اگر سید دارو پیتا ہو، جواری ہو، شرابی ہو، یہ سب بڑے گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو اس امت محمدیہ کو اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کی عزت کرے. لیکن جب وہ شرک کرے، شرک کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو جوڑنا، شرک کرے تو اس سید کا بھی وہ حق ہے نا، وہ پائمال ہو جاتا ہے کہ وہ اب امت محمدیہ کے اوپر وہ حق نہیں رہتا کہ وہ سید کی بھی عزت کرے. یہاں تک کہ اللہ کا جو دوسرے خداؤں کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر آپ نے نماز پڑھی لیکن آپ دوسرے خداؤں کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ نے روزے رکھے لیکن آپ دوسرے خداؤں کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ نے حج کیا، کوئی بھی ایسا کام کیا کہ آپ کرتے بھی ہیں اور دوسرے خداؤں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ کوئی کام نہیں آئے گا. پھر دوسری بات، نماز ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض قرار کر دی گئی. اور اسی ہفتے میں ایک دن آتا ہے جس کو کہتے ہیں جمعہ، اور وہ جمعہ آتا ہے نا، اس کو عید کہتے ہیں، یعنی ہفتوں کی عید. ہم مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے زیادہ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ عید کا دن ہے، وہ جمعہ کا دن جو ہے نا وہ عید کا دن ہے. اس لیے چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وقت ملے، ٹائم ملے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن ٹائم نہیں ملتا تو ایک دن جمعہ کے دن تو آؤ، کیونکہ اپنا مسلمان ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، نماز سے محبت، روزے سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت. اگر آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کی نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے کام آئے گے، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا. یہ وہ چیز ہے اگر آپ کرتے ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، آپ کے کام میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، آپ کی اولاد بھی صالح اولاد بناتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد ہمارا نہیں مانتی، ہماری اولاد یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کے دکھاؤ، آپ کی اولاد بھی آپ کی ہو جائے گی، آپ کی عورت بھی آپ کی ہو جائے گی، آپ کی بیٹی بھی آپ کی ہو جائے گی. لیکن جو مانگنا ہے وہ اس اللہ سے مانگنا ہے، نہ کہ کسی انسان سے مانگنا ہے. یہ تو بات ہو گئی ثواب کمانے کی. اب آپ کو بتاؤں کہ حرام چیز کیا ہے. حرام چیز وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کے لیے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے نا، وہ ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. آپ سوچئے کہ بھائی آپ کے لیے کیا بہتر نہیں ہے، تو ہمارے لیے جو ہے نا شراب بہتر نہیں ہے، دارو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. کوئی انسان کہتا ہے کہ بھائی دارو میرے لیے بہتر ہے تو جھوٹا ہے، مکار انسان ہے. کہتا ہے کہ دارو میرے لیے بہتر ہے، بہتر ہو ہی نہیں سکتا. دارو پینے والا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک حضرت عمر فاروق کا واقعہ بتاؤ. حضرت عمر فاروق وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں. حضرت عمر فاروق حضور کے ٹائم پر شراب پینا جائز تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد شراب پینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا گیا. حضور نے کہا کہ شراب پینا آج سے حرام ہے، کوئی نہیں پیے گا. جس صحابی کے ہاتھ میں پیالے تھے انہوں نے وہیں پر چھوڑ دیا. جو صحابی ایک بچہ تھا، وہ بچہ پیالے بھر بھر کے لوگوں کو پلاتا تھا، اس نے وہیں پر چھوڑ دیا اور کہا کہ آج سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب پینا حرام کر دیا گیا ہے، آج سے ہم شراب پیے گے بھی نہیں، آج سے ہم شراب بیچے گے بھی نہیں. لیکن آج کا ہم مسلمان دیکھیں نا تو ہمارا مسلمان کیسا ہے پتہ ہے کہ آج کر لیتے ہیں کل سے چھوڑ دیں گے، آج کر لیتے ہیں کل سے چھوڑ دیں گے. لیکن اس وقت پر صحابی نے ایسا نہیں سوچا کہ ابھی تو حرام قرار کر دی گئی ہے، کل سے رسول اللہ بڑی تقریر کریں گے، اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. ایک مرتبہ کان میں آواز آئی کہ شراب پینا حرام ہے، وہیں پر صحابیوں نے شراب چھوڑ دی. آپ حضرت عمر فاروق کا واقعہ بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا ہے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے پاس
कुछ यहूदी आए कि ये शरबत है, शरबत पी लो। उसने शरबत पी लिया, फिर आए और जो बेटा है ना वो घर पर खाना खा रहा था। तो यहूदी आए हजरत उमर फारूक के पास। हजरत उमर फारूक से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने शराब पी है, तुम्हारे बेटे ने शराब पी है। अरे उमर, तुम लोगों से तो बहुत नाइंसाफी करते हो, यानी कोई भी गुनाह करता है तुम उसको फौरन सजा दे देते हो। अब तुम्हारे घर की बारी आई है, अब तुम क्या करोगे? तो हजरत उमर फारूक ने जो अपना बेटे घर पर था, खाना खा रहा था, वो और उनकी औरत हजरत उमर फारूक की बीवी दोनों खाना खा रहे थे। हजरत उमर फारूक ने उनके बेटे को गिरेबान से पकड़कर बाहर लाए और कहा तूने शराब पी है? तो कहा हाँ मैंने शराब पी थी, लेकिन उस यहूदियों ने मुझे धोखे से शराब पिलाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये लो शरबत है, शरबत का कहकर मुझे शराब पिलाई थी। हजरत उमर फारूक ने 3 मरतबा पूछा क्या तुमने शराब पी थी? तो कहा हाँ हुजूर, लेकिन गलती से पी थी। क्या तुमने शराब पी थी? जी हुजूर, पर गलती से पी थी। क्या तुमने शराब पी थी? कहा हाँ हुजूर, गलती से पी थी। हजरत उमर फारूक ने उनका गिरेबान पकड़ा और बाहर लाया और बाहर लाकर कहते हैं कि इनको सजा दो, यानी 100 कोड़े की सजा दो। जो उनकी औरत थी ना हजरत उमर फारूक की बीवी, वो तो माँ थी। मैंने कहा ये हुजूर, अगर आप कहे तो मैं हर साल हज करूंगी और हर साल हज करते करते एक कदम मुबारक के बदले एक गुलाम आजाद करूंगी। अगर आप कहे तो ये नेकी करूंगी, अगर आप कहे तो वो नेकी करूंगी, आप कहे तो पूरा साल का रोजा रखूंगी, लेकिन मेरे बेटे को सजा मत दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। कहा उमर फारूक ने उनकी बीवी को कहा अगर तुम्हारा हक मेरे पर है तो मेरा भी हक तुम्हारे पर है, तुम घर के अंदर चली जाओ। हजरत उमर फारूक ने बुलाया और कहा कि इसको 100 कोड़े लगाए जाए। भरी बाजार में यानी चौराहे पे 100 कोड़े लगाए गए। 100 कोड़े भी नहीं लगे थे, अभी 80 कोड़े लगे थे। जो बेटे की रूह है ना वो निकल गई और हजरत उमर फारूक की जो दाढ़ी है ना वो आंसुओं से भर गई। और हजरत उमर फारूक ने कहा कि 80 कोड़े लगते अभी तो रूह निकल गई। रूह निकलते ही हजरत उमर फारूक रोते रोते जनाजा पढ़ाया। जनाजा के बाद कब्रिस्तान ले गए, कब्रिस्तान बेटे को दफन कराया गया। लेकिन उस यहूदी ने क्या कहा कि उमर, तुमने जो कहा था 100 कोड़े लगाने की बात की थी, लेकिन अभी तक 80 कोड़े लगे हैं, तुम अब क्या करोगे? हजरत उमर फारूक की आंख लाल, जो दाढ़ी मुबारक है ना वो आंसुओं से भरी हुई। लेकिन हजरत उमर फारूक कहते हैं कि इसकी कब्र पर 100 कोड़े लगाए जाए, क्योंकि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब हराम कर दी गई थी। शराब पीना हर एक मुसलमानों पर हराम कर दिया गया था। इसने क्यों पिया? ये इस्लाम का कानून है। इस्लाम किसी इंसान से नहीं बनता, इस्लाम का कानून बनता है शरीयत से। अगर शरीयत का मुनकर अगर सहाबी का बेटा भी होगा तो उसको भी सजा मिलेगी। एक मर्तबा हुजूर के बारगाह में एक औरत को लाया गया और उस औरत को कहा कि इसने चोरी की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा इसके हाथ काट दो। हजरत उमर फारूक कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप थोड़ी सी देर कीजिए, थोड़ी आप नरमी रखिए। हुजूर ने आंख उठाकर, यानी हम कहते हैं ना घूर कर देखा और डोरे फाड़ कर देखा। ये उमर फारूक, अगर ये औरत है, इस औरत के बदले मेरी बेटी माँ फातिमा ज़हरा भी होती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। वहां पर शरीयत में कोई बेटा बेटी नहीं होता। अगर शरीयत में हर एक इंसान के लिए शरीयत एक ही होती है, अगर सिपाही हो, मेमन हो, गाची हो, फकीर हो के सैयद हो, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको करार कर दिया गया वो शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलने के लिए हर एक इंसान के लिए शरीयत एक ही होती है। अगर मेरे बोलने में और आपके सुनने में और आपके सुनने में भी और आपके दिल भी दुखा हो, आज मेरी आखिरी ईद है, आप मुझे माफ भी कर दीजिए। और अगर आपको खुश रहना है तो आप शरीयत पर चलना सीख जाइए। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आज देखिए कि एक संभल है यूपी में, संभल में जो प्राइम मिनिस्टर है ना उसने कायदा बनाया कि भाई कोई इंसान अलविदा जुम्मा, आज तो हमारा छोटा गाँव है, अलविदा जुम्मा में बाहर कोई नमाज, मस्जिद के बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। फिर दूसरा कायदा ये बनाया कि पूरे घर के ऊपर, यानी खुद का घर है फिर भी उस छत के ऊपर वो नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर उसने नमाज पढ़ी तो उसका लाइसेंस
اور اس کا پاسورڈ دونوں رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر آپ نے اپنی مسجدوں کو آباد رکھا نا تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہرا سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر والی قوم بنایا ہے، صبر والی قوم بنایا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم سب خالی رکھتے ہیں، ہم ہمارے دھندے کے لیے ٹائم ملتا ہے، ہمیں ہماری اولاد کے لیے ٹائم ملتا ہے، ہماری گھر والے کے لیے ٹائم ملتا ہے، ہمیں موبائل کے لیے ٹائم ملتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آدھا گھنٹہ، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھو نا صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے بھی، اور ایک جمعہ آتی ہے، ایک ہفتے میں ایک جمعہ آتی ہے، اس میں بھی آدھا گھنٹہ 15 یا 20 منٹ لگتا ہے، 15 یا 20 منٹ کے لیے مسلمانوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر ایک مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ اگر آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے نا تو لوگوں کے سامنے سر جھکانے کا وارہ آئے گا۔ اگر میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی بھی قسم کی غلطی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ ہم علینا البلاغ، باقی الحمد للہ رب العالمین۔